سلیکٹڈ حکومت کی شکست پہ جشن منایا تھا، اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کٹ پتلی حکومت، پورا حکومت سامنے آیا تھا کل رات پریس کانفرنس کرنے کے لیے، پورا کا پورا حکومت، اور جو وہ شور مچا رہے تھے، جو وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ اپنا ہار کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آپ کا سامنے ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کنسرنڈ ہے، ہم نے عمران خان کا چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو وہ اسمبلیز ڈیزالو کرے گی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرے گا اور نیا انتخابات کا اعلان کرے گا۔ مگر جیسے آپ کو پتا ہے، عمران تو ڈرپوک ہے، وہ ڈرتا ہے اور الیکشن سے ڈرتا ہے۔ الیکشن سے اس لیے ڈرتا ہے کہ عوام سے ڈرتے ہیں، وہی عوام نے فیصلہ کرنا ہے جن کو اس کی وجہ سے آج تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے سے بھاگے، اور اب وہ ایک نیا شوشہ، ایک نیا ڈرامہ سامنے لے کر آئے۔ جہاں تک وی آر کنسرنڈ، ہم نے تو دنیا کو دکھا دیا ہے، you have lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected not only by the members of the opposition and the Pakistan Democratic Movement, you have been rejected by your own MNAs, you have been rejected by your own allies MNAs. آپ کو اگر آپ میں ہمت نہیں تھا نیا الیکشنز کا اعلان کرانا، اسمبلی کا ڈیزالو کرنا، تو آپ کو اخلاقی طور پہ ایٹ دا ویری لیسٹ آپ اپنا استعفیٰ تو جمع کر دیتے۔ کل رات تو کہا تھا کہ آج ہی وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے گا، اب اس سے بھی بھاگ رہا ہے، آج نہیں پتہ نہیں 2-3 دن بعد وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ بھی ایک تماشا ہے، ایک کوشش ہے کہ آپ اپنا ہار کو چھپائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کے اعتماد آپ میں نہیں ہے، یہ ہاؤس آپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب، اب ہم آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ ہم اپنا جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، ان کو انشاءاللہ تعالی ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کنسنسس سے فیصلہ ہوگا اس پہ عمل ہوگا۔ اب یہ کٹ پتلی تماشا نہیں چلے گا، اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گا۔ خان کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ It is well and truly the beginning of the end. اور اب جو فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپس میں مشورہ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے۔ ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں۔ میں جانتا ہوں
میں جانتا ہوں خان صاحب کو نہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں ایک ایک ووٹ کا پتا ہے، ایک ایک ایم این اے کا پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے کہ کون اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے تھے، مجھے پتا ہے کہ کون بغض حفیظ شیخ میں ووٹ دیے تھے، کون بغض عمران خان میں ووٹ دیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ان کا ایک کام ہی نہیں کیا، ایک اینٹ بھی نہیں لگائے، کروڑوں روزگار کا دعویٰ کر کے ایک بھی نہیں دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنے آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شکل اپنے علاقے میں دکھانے کو قابل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نے 3 سال سے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا تھا، آپ نے عام آدمی کے چیخے نکال دیے ہیں، پی ٹی آئی ایم ایف کے نام پہ آپ نے ہر پاکستانی کا خون چوسا ہے۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے، آپ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، ہم آپ کے پیچھا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مقابلہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن میں بھی کریں گے، ہر فورم پہ کریں گے۔ اب the democratic forces smell blood اور ہم آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے انہوں نے حکومت نے ان کو نامزد کر دیا، کیا آپ لوگ بھی رابطے کر رہے ہیں اپنی دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، اور کب تک نامزد کر دیا جائے گا گیلانی صاحب؟ ہمارے اپنے سارے جماعتوں سے کچھ کل میں مجھے موقع ملا یا ان پرسن ملنے کا یا آن دا فون بات کرنے کا۔ آج انشاءاللہ تعالی I will be meeting more of our allies, talking to more of our allies. اس الیکشن سے پہلے جب گیلانی صاحب ہمارا صدر ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آفیشلی ہمارا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا تھا، تب بھی مجھ سے پہلے کہا تھا کہ گیلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا انشاءاللہ تعالی جیت کے بعد چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوگا۔ سنا ہے کہ حکومت نے اپنا امیدوار کا بھی شاید آج اعلان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی مل کے لڑیں گے اور مل کے ان کا مقابلہ کر کے ٹف ٹائم دیں گے۔ ابھی جو آپ نے گفتگو کی، میں اس سے 2 چیزیں سمجھ پایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اثبات پہلے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں، کل جو ووٹ مسترد ہوئے یا گیلانی صاحب کو پڑے شیخ صاحب کی جگہ، وہ ایم کیو ایم اور خاص لیگ اور جو دیگر اتحادی ہیں ان میں سے تھے، اور پی ٹی آئی کے کم لوگ ٹوٹے۔ میں آپ کو پہلی بات جو ہے میں نے بار بار واضح کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کنسنسس سے فیصلے لیں گے، اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کنسنسس سے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی پہ عمل ہوں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ کب عدم اعتماد ہوگا، کہاں عدم اعتماد ہوگا۔ یہ آپ کا پنجاب کا سوال کی بات ہے۔ جہاں تک کہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اس پہ میں آپ سے نہ کوئی نام نہ کوئی جماعت شیئر کر سکتا ہوں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تعداد کافی زیادہ ہے، اور اس تعداد میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ووٹ دینا چاہتے تھے مگر نہیں دیے۔ انشاءاللہ تعالی اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہم عمران خان صاحب کو پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر
عوام کی آواز پہنچائیں گے, ان کے مسائل پہنچائیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے. میرے تین میں ان کے چار جی تین یہ بتائے گا کہ کل سے پوری جو ٹیم ہے وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو وہ ایک ہی الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی ہے اور اپنے ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں جو وہ پیسے کا استعمال کیا. تو آپ نے کیا فرحت اللہ بابر صاحب سے یا تاج حیدر صاحب سے کوئی وہ پیسے لے کے ٹکٹ دیے؟ آئی تھنک اگر آپ ہمارا کینڈیڈیٹس کے چوائس جو ہمارے ملک بھر میں پختونخوا, سندھ, اسلام آباد, ہر جگہ سے آپ کے سامنے ہیں, ہم نے سیاست پہ, اپنا ضمیر پہ, اپنا تعلقات پہ یہ الیکشن لڑے ہیں اور مقابلے کیے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب اپنے ہی ایم این ایز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. خان صاحب خود سمجھتا ہے کہ اپنے ایم این ایز پیسہ لیتا ہے. آج سنا ہے کہ خان صاحب نے شاید کہا ہے کہ اس کو ایک ایک نام پتہ ہے. تو اگر اس کو ایک ایک نام پتہ ہے کہ کس نے پیسہ لیا ہے تو یا دیا ہے, میں خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ایک اس ایم این اے کو جو آپ خود کہہ رہے ہو, آپ جانتے ہو کہ انہوں نے پیسہ لے کے, کرپشن کر کے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, وہ آپ ایکسپیل کرو, اپنا جماعت سے ایکسپیل کرو, نکالو نیشنل اسمبلی میں اگر آپ میں ہمت ہے. ایسے قدم نہیں اٹھائے گا, اس لیے یہ جھوٹ ہے. ہم نے پیسوں پہ بنیاد پہ یہ الیکشن نہیں لڑا. کوئی ایک شخص, چاہے وہ فرحت اللہ بابر صاحب ہو یا پاکستان کی امیر ترین شخص ہو یا جو بھی ہو, وہ ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ 50 کروڑ کا وعدہ ہر ایم این اے کو جو ریاست کی طرف دیا گیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے سیاست سے کھیلنا ہے. اس طریقے سے جن کو نہیں پتا, جن کو سیاست سے تعلق ہی نہیں, جو سمجھتا ہے کہ ہر چیز صرف اور صرف ایک کھیل ہے, ایک کرکٹ میچ ہے, ہاں شاید ان کو یہ ریزنیبل آرگیومنٹ لگے, لیکن جس کو بھی سیاست کو پتہ ہے, ان کو اندازہ ہے, ان کو علم ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے, اپوزیشن میں ہو کے, آج کے ماحول میں, آج کل کے ماحول میں رہ کے, اپوزیشن میں رہ کے اس حکومت کو نیشنل اسمبلی میں شکست دلوانا, کیا اس کا کیا معنی؟ باری کرتے ہیں. کل ایک بہت بڑی فتح تھی پی ڈی ایم کی. اب صورتحال کے بعد 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے, کیا وہ ابھی ایگزسٹ کر سکتا ہے یا اس کے درمیان کوئی اور تبدیلیاں؟ جہاں تک ہمارا مارچ ہے, ہم کمیٹڈ ہے ہمارا احتجاج پہ, ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ ہمارا حق احتجاج کرنا, پورا ملک میں احتجاج کرنا, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک احتجاج کرنا. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سارے فیصلے پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں جو کنسنسس کے ساتھ لیے جاتے ہیں. تقریباً 20 ممبران سے زائد ہونا تھا, لیکن یہ کم ممبران ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے لیے پارلیمنٹ میں جاتی ہے تو یہ جو 20 سے 30 ممبران ہیں یہ آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے, جہاں تک عدم اعتماد ہے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا فیصلہ ہے, یہ کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے. جہاں تک کتنے تعداد تھے, کون تھے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. سیاست میں آپ اپنا کارڈز, یو کیپ یور کارڈز کلوز ٹو یور چیسٹ. میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جی بالکل ہمیں جو پازیٹیو رسپانس حکومت کے ممبران, ٹریجری بینچز کی طرف سے جو پازیٹیو رسپانس آیا تھا, وہ جو ووٹس آپ کو نظر آئے اس سے بہت ہی زیادہ تھے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہمیں حکم دیں گے, ہم عدم اعتماد جہاں وہ کہیں گے لے کر آئیں گے. پی ڈی ایم کے 2 امیدوار تھے نیشنل اسمبلی میں, ایک نے 164 لیے, دوسرے نے 174 ووٹ لیے.
ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ناموں کا پتا ہے کہ کس نے کہاں کہاں ووٹ کیا. آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے, آپ نے کہا پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے سادہ سا کہ 64 بندے کھڑے ہو عدم اعتماد میں تو 50 لائی جاتے ہیں, اور 180 ایک طرف ہو تو 164 لائی جاتے ہیں. Is this a democracy going to strengthen? سر ایک تو آپ کا کوئی غلط فہمی ہے. میں نے نہیں کہا کہ عمران خان کو پتا ہے, عمران خان کو نہیں پتا ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے ویمن پہ کس نے اس پہ ووٹ کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کون ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہے, اور وہ انفارمیشن پی ڈی ایم کا امانت ہے, اور پی ڈی ایم مل کے جو سیاسی فیصلے لیں گے جمہوری انداز میں لیں گے. یہی جمہوریت ہے کہ آپ الیکشن کے تھرو, جمہوری پروسیس کے تھرو, ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, مگر آپ جمہوری پروسیس کے تھرو اپنا ٹارگٹ حاصل کرتے ہو. غیر جمہوری طریقہ کار تو ہم نہیں اپنا سکتے ہیں. نہ میرے پاس کوئی بندوق ہے, نہ میں دباؤ ڈال سکتا ہوں. میں صرف اور صرف عوام کی جو طاقت ہے, اس ملک کی غریب عوام کی جو دعاؤں ہے, اسی پہ ہم امید کر سکتے ہیں, اور انہی کی طاقت سے ہم سیاست کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں کہ خان صاحب عمران کے ووٹوں کے بجائے, عوام کے فیصلے کے بجائے, وہ اپنے زور پہ, نیب کے زور پہ غیر جمہوری طریقے سے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آخر ہوگی, خان صاحب کا نہیں ہوگی. تھینک یو. ایک تو آپ کو مبارک بھی ہو گیلانی صاحب, مجھے لگتا ہے گیلانیوں نے پی ڈی ایم کو خون دینے کا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے. ملتان میں بھی لڑے اور سینٹ میں بھی لڑے. یہ فرمائیے بلاول صاحب کہ ہم آپ سے اور مریم صاحبہ سے سنتے آئے کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ اس عمران خان کو لانے والے ہیں اور اس حکومت کو لانے والے ہیں. اس الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹرز نے ابینڈن کر دیا عمران خان کو اور موجودہ گورنمنٹ کو, اور اگر ابینڈن کر دیا ہے تو کیا کوئی آپ کو کوئی سگنلز تو نہیں مل رہے اپوزیشن؟ جہاں تک آپ کا پہلا بات ہے, بہت بہت شکریہ جی. گیلانی صاحب کی جو اسلام آباد کی سیٹ سے وکٹری ہے, یہ پورا ملک کے لیے ایک جیت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر موقع پہ, چاہے ہمارا جو رسپانسبلٹیز دیے کہ جو جلساز کو ہم نے ہوسٹ کرنا تھا, یا جو پارلیمان کے انڈر ہمیں ٹاسک دیے گئے ہیں, شکر الحمدللہ اس پہ ہم پورے اترے ہیں. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتیں ہیں, ہمیں اسی یونٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے اور کامیابیاں اس ملک کے عوام کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے حاصل کریں گے. جہاں تک اداروں کی بات ہے, ہمارا تو جدوجہد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ادارہ ایک سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ کے فیور کرنا شروع کرتے. ہمارا جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا دائرے میں رہے, ہر ادارہ اپنا کام کرے. جمہوریت میں سیاستدان سیاست کریں گے, پارلیمان سیاست کرے گا, اور دوسرے ادارے اپنے کام کرتے ہیں. یہی ہمارا جیت ہے. اور ہم اس غلط فہمی میں نہیں ہیں کہ ہم اس گول کو جو ہم 3 نسلوں سے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم کوئی غلط فہمی میں نہیں ہے کہ ہم اس گول کو ایک دن میں اس جدوجہد میں کامیابی حاصل کریں گے. لیکن جانتے ہیں کہ at the end of the day we will win because we have to win. ہم نے یہی نظام ثابت کرنا ہے. یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کا ریاست چل سکتا ہے, یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کی معیشت چل سکتا ہے, اور وہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کا جمہوریت چل سکتا ہے. گیلانی صاحب نے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے. ایک منٹ آپ نے جو بات چل رہی ہے کہ یہ جو ووٹ زیادہ لیے گئے ہیں, یہ کس طریقے سے زیادہ ہو گئے ہیں؟
صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں اور ہم نے سینٹ بھی لڑنا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کراچی سے خیبر تک پشین میں اگر کوئی الیکشن ہوئے، سندھ میں 3 الیکشن ہوئے، پنجاب میں الیکشن ہوئے، کے پی کے میں الیکشن ہوئے، ایک الیکشن ابھی تک رکا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا پیسہ لگایا گیا؟ اگر وسائل تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی، تو میں نے وہ جو خرچہ ہوتا ہے سینٹ کا، اس کے لیے میں فارم اپنے لائر کے ساتھ بھر رہا تھا. چیئرمین صاحب کو ابھی میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ 2 لاکھ نہیں بنا.